السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک مشہور مصنف نے اپنے مطالعے کے کمرے میں ایک قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ اس نے یہی لکھنا شروع کیا کہ گزشتہ سال جو تھا وہ میرا بہت برا گزرا، مطلب اس میں سے میں نے بہت ساری مشکلات اٹھائی، بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ سال میں میرا آپریشن ہوا اور پتا نکال دیا۔ بہت سی تکلیفیں میں نے برداشت کی، بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سال میرا آپریشن ہوا اور بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر کا ہو کر رہنا پڑا۔ اسی سال میں ہی میری عمر 60 سال ہوئی اور مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا۔ میں نے نشر و اشاعت کے اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 قیمتی سال گزارے تھے۔ اسی سال ہی مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ ظاہری بات ہے، جو انسان 30 سال ایک ادارے میں جاب کر لیتا ہے، وہ مطلب اپنی جوانی جو ہے وہ اس کی ساری جوانی اسی جاب میں ہی گزر جاتی ہیں، اور یہ کوئی کم وقت نہیں ہے جو وہ اس میں گزار لیتا ہے۔ آپریشن ہوا، اس کے بعد ملازمت سے بھی جان چھوٹ گئی، پھر اس کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال میں ہی میرا بیٹا اپنے میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا، گاڑی کا حادثہ ہوا تھا جس میں زخمی ہو کر اسے کئی ماہ تک پلستر کرا کر گھر میں رہنا پڑا۔ وہ بھی ایک مطلب مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ کار کا تباہ ہو جانا علیحدہ سے نقصان تھا، گاڑی کی نقصان ہو گئی۔ صفحے کے نیچے اس نے لکھا، اوہ کیا ہی برا سال تھا یہ، مطلب ساری مشکلات کے ساتھ ہم نے گزار دی ہیں یہ سال۔ مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا اس کا خاوند غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹا ہلاؤ کو گور رہا تھا۔ اس نے خاوند کی پشت کے پیچھے کڑے ہی کاغذ پر یہ سب کچھ لکھا دیکھ لیا۔ خاوند کو اسی کے حال میں چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ باہر جا کے وہ بھی سائڈ پہ بیٹھ کے کچھ لکھنا اس نے شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس اسی کمرے میں لوٹی تو اس نے کاغذ پہ کچھ لکھا تھا، ایک کاغذ تام رکھا جسے لا کر اس نے خاموشی سے خاوند کے لکھے کاغذ کے برابر میں رکھ دیا۔ خاوند نے کاغذ کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا، اس گزشتہ سال میں آخر کار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، جس سے میں سالوں کرب میں مبتلا رہا تھا۔ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا۔ سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی۔ میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنے وقت کو کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا۔ اسی سال ہی میرے والد صاحب 85 سال یعنی 85 ایئر کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے، بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے آرام کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ ایکسیڈنٹ تو ہوا، گاڑی کا نقصان تو ہوا، مگر میرے بیٹے کی جان بچ گئی تھی۔ میرے بیٹے کی جان بچ گئی اور الحمدللہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار تباہ ہو گئی تھی، مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کر زندہ و سلامت رہا۔ آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فقرہ لکھ کر تحریر مکمل کی تھی کہ واہ ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور بخیر و خوبی گزارا۔ جس طرح اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ یعنی آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کریں جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں، جو مشکلات میں ہوں۔ آپ اللہ پاک کبھی بھی ایسا بوجھ
ایسے تکلیف انسان کو نہیں دیتا جو وہ برداشت نہ کر سکتا ہو۔ اس میں انسان کی ظاہری بات ہے، اس میں ان کی بہتری ہوگی۔ اللہ پاک انسان پہ کبھی بھی اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اللہ پاک کے نعمتوں کا۔ جتنا شکر ادا کریں ہم وہ کم ہے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہوں اور ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔